السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا ناول بلیک مرر ہیو آئیز سیزن 2 ایپیسوڈ نمبر 4۔ آج پھر ڈریگن لینڈ پر سوگواریہ سی چھائی تھی کیونکہ کوئین وشا آج پھر سوگوار سی اداسی تھی۔ کیا بدقسمت ملکہ تھی وہ کہ اتنی طاقتور ہونے کے باوجود، ایک پوری سلطنت کی رانی ہونے کے باوجود اپنی اولاد کی حفاظت نہیں کر پائی تھی۔ مایاوش کو تو کھو چکی تھی، یہ بات اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی کہ وہ مہاویرا کو بھی اپنے پاس ڈریگن لینڈ نہیں رکھ سکتی تھی۔ سر تو بہت پٹخا، وہ روئی چلائی بھی، مگر پھر ایک ماں کو اپنی اولاد کی سلامتی کے لیے یہ قربانی دینی ہی پڑی۔ وشا کو مہاویرا کو خود سے دور زمین پر سیرا کی گود میں دینا پڑا۔ ماریا اور اس کے ڈیڈ ظفر کو تو انتقال ہو گیا تھا، مگر سیرا اور جیمی نے مہاویرا کو بہت حفاظت سے پالا تھا۔ سیرا جو کہ مایاوش کی گمشدگی کے بعد خود بھی گمسم ہو چکی تھی، اس نے اپنی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کا بہت گہرا صدمہ لیا تھا کہ اس کی وجہ سے مایاوش گم ہو گئی۔ تب ڈاکٹرز نے جیمی کو بیبی اڈاپٹ کرنے کو بولا تھا۔ تب وشا اور راج نے اس کی گود میں مہاویرا کو بھر دیا۔ راج خوابگاہ میں آیا اور کھڑکی میں کھڑی اسے سوچوں میں ڈوبا دیکھ اس کے گرد اپنے بازو حمائل کیے۔ کیا ہوا وشا؟ اس کی اداسی کا سبب معلوم ہونے کے باوجود وہ پوچھ بیٹھا۔ راج، ہماری بچیاں۔ وہ اس کے سینے میں منہ دے کر سسک پڑی۔ چلو ویرا سے مل کر آئیں، راج نے اس سے کہا۔ کمر کے گرد بازو حمائل کر کے نرمی سے بولا۔ وہ تو خود اپنی بچیوں کے لیے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا تھا، مگر کبھی وشا کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیا کہ پھر تو وشا بالکل ہی ٹوٹ جاتی۔ راج، کیا سچ؟ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی۔ ہاں، گرینڈ فادر نے مرر سے بولا کہ انہیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، تو ویرا کو دیکھ کر آئیں ہم لوگ، تو چلیں؟ راج نے مسکرا کر کہا تو وشا خوشی میں یہ تو پوچھنا بھول ہی گئی کہ گرینڈ فادر کو کیوں ایسا فیل ہو رہا ہے۔ وہ دونوں وہاں سے نکلے۔ سیرا اور جیمی کو یوں ہی بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ واشنگٹن میں ہی ہیں، اور مہاویرا کو حقیقت بتا دی گئی تھی کہ اس کے اصل ماں باپ راج اور وشا ہیں، اور کسی خاص وجہ سے وہ جیمی ڈیڈ کے پاس ہے۔ مہاویرا کبھی ان گہرائیوں میں اتری ہی نہیں تھی کہ وہ کیوں جیمی کے پاس تھی۔ اپنی لاؤبالی نیچر کی وجہ سے اس نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہاں، اپنے اصل ماں باپ سے بھی دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کرتی تھی، بلکہ وہ اس کی نظر میں عظیم ترین ماں باپ تھے جو خود اکیلے رہ رہے تھے، مگر سیرا کی بیماری کی وجہ سے اس کی گود بھر گئے تھے۔ صبح مہاویرا کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کی نگاہ آتش دان کے سامنے رکھے کارڈ پر پڑی تھی۔ پرندہ غائب تھا۔ وہ اداس ہوئی۔ دیٹس ناٹ فیئر کوکو، میرے اٹھنے کا ویٹ ہی نہیں کیا اور مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس نے برا سا منہ بنایا۔ رات سوچتے وہ اس کا نام تک سوچ چکی تھی، مگر وہ اب سرے سے غائب بھی تھا تو اسے افسوس ہوا تھا۔ وہ برا سا منہ بنا کر واش روم گھسی، نہا کر باتھ ٹاول میں باہر آئی تھی۔ باہر آئی تو فون چنگاڑ اٹھا۔ وہ بے توجہی سے ٹیبل پر پڑے فون کی جانب آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ ابھی اس نے آئینے میں خود کو کسی اور لباس میں دیکھا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے یار! اس نے سر جھٹکا اور جا کر فون اٹھایا۔ رات کے اندھیرے میں مایاوش اپنے کمرے میں دبکی بیٹھی تھی۔ صبح پارٹی کا دن تھا۔ کائلا نے اس کے لیے لباس منتخب کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ اسے ہدایت تھی کل وقت رہتے تیار ہو جائے اور واپسی پر اپنے ساتھ سنجنا کو لازمی لے کر آئے۔ اب چونکہ اماوس کی رات گزر چکی تھی اور اس کی طاقتیں بھی کمزور پڑ چکی تھیں، لہٰذا وہ جادو کے ذریعے سنجنا کو نہیں بلا سکتی تھی۔ اس کی مصیبت کا ایک ہی حل تھا کہ سنجنا خود چل کر اس کے پاس آئے اور اپنی بلی اسے دے دے۔ کائلا نے ایک مخصوص چلہ بھی کاٹا تھا، مگر نہ تو وہ اسٹاف روم میں مایاوش کو ملنے والے لڑکے کا پتہ لگا پا رہی تھی اور نہ ہی اس کے چیلے کو مارنے والے تک پہنچ پا رہی تھی۔ جب بھی آگ کے الاؤ کے سامنے بیٹھ کر چلہ کرتی، چلہ مکمل ہوتے ہوتے اس شخص کے چہرے تک پہنچتے الاؤ پر جیسے کوئی بالٹی بھر پانی ہی گرا دیتا اور سارے چلے کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ سامر کے جاگنے اور اس مایاوش کے 18 سال کے ہونے میں بس 3 ماہ باقی تھے۔ اسے بس 3 ماہ اسے پہلے کی طرح قابو میں رکھنا تھا، چھپا کر۔ وہ جیت کے اتنے قریب آ کر اب ہار نہیں سکتی تھی۔ جب سامر اس مایاوش کو پا لیتا اور ڈریگن لینڈ سمیت فیری ٹوپیا اور اوشیانا پر بھی اس کی راجدھانی قائم ہو سکتی تھی۔ اب بس ایک ہی طریقہ تھا اس لڑکے کے، سنجنا کو بچانے والے کے اور اس کے چیلے کے قاتل کے بارے میں جاننے کا، اور وہ تھا مایاوش کو ٹارچر کر کے اس سے سچ اگلوانے کا۔ وہ اس کے روم میں آئی تھی، آ کر اس کے سر پر سوار ہوئی تھی۔ کون تھا وہ لڑکا مایاوش؟ کافی سرد لہجہ تھا۔ مایاوش سمجھ چکی تھی کہ اب وہ اسے ضرور کوئی تکلیف پہنچائے گی۔ مجھے نہیں معلوم۔
مایاوش نے بھی سپاٹ لہجے میں جواب دیا تھا۔ وہ کیا بول رہا تھا یہ تو معلوم ہے نا؟ وہ کافی چپتے لہجے میں پوچھا گیا۔ ہاں ہاں، وہ بول رہا تھا مجھے تمہارے پاؤں اور ہاتھ بہت اچھے لگتے ہیں، اور میرے سائے کو کس نے مارا؟ وہ غضبناک ہو کر چلائی۔ مجھے نہیں معلوم۔ مایاوش کا لہجہ بھی تیز ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں خود ہی پتہ کر لوں گی۔ اب تم کل سنجنا کو ساتھ لا رہی ہو، نہیں لائی تو بہت بری سزا دوں گی۔ کائلا نے دانت پیس کر کہا۔ تو پھر آج ہی دے دیں سزا، کیونکہ میں نہیں لانے والی اپنے ساتھ سنجنا کو۔ مایاوش نے سپاٹ لہجے میں مگر آہستگی سے کہا تھا۔ کیا کہا تم نے مایاوش؟ کائلا نے قریب آ کر اس کا نازک جبڑا اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا۔ وہی جو آپ نے سنا۔ مایاوش نے ایک سسکی بھری تھی اور اپنا چہرہ چھڑانے کی کوشش کی، جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ رہی تھی کہ وہ یوں بلیک وچ سے زبان لڑا بیٹھی تھی۔ اس خبیث چڑیل نے مایاوش کے کپڑے اور جسم نوچنا شروع کیا تھا۔ مایاوش کی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ چھوڑو مجھے، جانے دو کائلا، اب تو مجھے لگنے لگا ہے ماں نہیں ہو تم میری۔ آئی ہیٹ یو۔ مار کھانے کے دوران بھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھی، تب کائلا کو مزید تیز دلا گئی تھی۔ اس نے فضا میں ہاتھ بلند کیا تھا۔ ایک سلگتی لوہے کی سلاخ تھی جس پر ایس لکھا ہوا تھا۔ وہ سلگتی سلاخ کائلا نے مایاوش کی برہنہ کمر پر رکھی تھی۔ مایاوش کی چیخیں دور دور تک سنائی دی تھیں۔ جہاں رات کی گہرائیوں اور تاریکیاں چار سو پھیلی تھیں، وہیں ایک آڈیٹوریم نما تھی جہاں دن کا سما بنتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ پبلک بھیڑ بکریوں کی صورت وہاں پہنچ رہی تھی اور چیخ چلا کر اپنی ایکسائٹمنٹ بڑھا رہی تھی۔ آج معمول سے بہت زیادہ رش تھا، پورے آڈیٹوریم میں پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں تھی۔ آج پھر بھی تو آنے والا تھا جسے تاریکیوں کی یہ دنیا اگریسو مانسٹر کے نام سے جانتی تھی۔ آڈیٹوریم کے بیچوں بیچ گہرائی میں وہ ایک ریسلنگ رنگ تھا، اور پورا سنگاپور جانتا تھا وہ دنیا بھر کی ڈیڈلی رنگ تھا، جس کے لاک لگے پنجرے سے ایک بندہ زندہ اور ایک مردہ ہی باہر نکل پاتا تھا۔ یہاں دنیا بھر کے کرمنل اپنی طاقت آزمانے اور لوگوں پر جیت کر اپنی دھاک بٹھانے آتے تھے۔ مگر وہ کون تھا اور یہاں کیوں آتا تھا؟ اتنا اگریسو کیوں تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس جب وہ آتا کئی کرمنلز کو دردناک موت کی نیند سلا کر چلا جاتا تھا۔ مگر دنیا کیا جانے، وہ جو اپنی اصلی زندگی میں اتنا پولائٹ اور نرم دل تھا، بچپن سے لے کر اب تک اپنے غم و غصے کو کیسے نکالتا تھا کرمنلز اور برے لوگوں کو دردناک عذاب دے کر۔ اپنوں کے لیے وہ بہت مہربان تھا، بہت نرم دل۔ مگر وہ جو اس کا اصل تھا، اس کی حقیقت، وہ تو ایک انتہائی اگریسو پرسنالٹی تھی۔ وہ اصل میں کیا تھا آج اس رنگ میں پتہ چل ہی جانا تھا۔ لوگ شور مچا رہے تھے۔ ارائیول دیو ہیکل ریسلر پہنچ چکا تھا جس کا وزن تقریباً 90 کلو گرام تھا، اور وہ آتے ساتھ ہی اپنی طاقت کے مظاہرے کر رہا تھا۔ آتش بازی کی جا رہی تھی اور وہ شیخی بھی گا رہا تھا۔ پھر روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا تھا اور وہ آیا تھا۔ پبلک اگریسو مانسٹر چلا چلا کر پاگل ہو چکی تھی۔ بلیک پینٹ کے اوپر بلیک سلیو لیس ٹی شرٹ جس سے اس کے طاقتور بازوں کے بڑے بڑے ڈولے اپنی جھپ دکھلا رہے تھے۔ چہرہ سیاہ رومال سے ڈھکا تھا جس میں سے اس کی سرخ اوشن بلیو غسیلی آئیز صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ نارمل انداز میں چلتا رنگ تک آیا تھا۔ رنگ میں داخل ہوا اور ڈور لاک کر دیا گیا۔ کوئی بھی موقع دیے بغیر وہ سانڈ نما ریسلر پل پڑا تھا اس پر، مگر وہ تیزی سے اپنا بچاؤ کر گیا۔ پھر جلدی اس پہلوان کی ہڈیاں چٹکنے کی آوازیں پوری عوام نے سنی تھی۔ وہ چنگاڑتا رہا مگر اسے ذرا سا بھی رحم نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس کی گردن کی ہڈی بھی چٹکا ڈالی۔ پھر 4 درندے اور آئے اور وہ بھی ابدی نیند سلا دیے گئے۔ اب وہ 5ویں سے بھیڑ رہا تھا۔ 5واں بے تحاشا طاقتور ریسلر تھا جسے ٹکر کا مقابلہ تھا۔ وہ جو اگر اگریسو مانسٹر تھا، کچھ ہی دیر میں لڑتے لڑتے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمر پر درد کی لہریں سے اٹھی تھی۔ اٹھا کر سلاخ اس کے مخالف نے سر پر ماری تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل جھکتا چلا گیا، غم و غصے سے پھر ایک مرتبہ پاگل ہوا۔ کوئی پھر سے اس کے وجود کے حصے کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کمر پر جلن اتنی شدید تھی کہ ناقابل برداشت۔ مخالف مسلسل اس کی پیٹھ پر لوہے کی سلاخ برسا رہا تھا، اور وہ بے وقوف سمجھ رہا تھا یہ اس کی مار کا نتیجہ ہے۔ اسے کیا معلوم، اس کی مار کا تو اثر ہی نہیں ہو رہا تھا اس پر، کہ اس وقت اس پر ٹرٹل سکن تھی۔ بس یہ جلن تھی جو اس کی جان جلا رہی تھی۔ تبھی رنگ میں پانی والا مرحلہ شروع ہوا تھا اور ہر طرف شاور آن کر دیے گئے تھے۔ اس کی کمر پر پانی پڑا تھا۔ مخالف نے اسے سلاخ مارنے کے لیے فضا میں ہاتھ بلند کیا جب تیزی سے اس نے وہ سلاخ ہاتھ میں تھامی تھی۔
اب اسے اس بات کا غصہ کسی پہ تو نکالنا تھا کہ کوئی کیوں اسے تکلیف پہنچاتا ہے، برائی اچھائی پر کیوں سبقت اختیار کیے ہوئے تھی، اور کیوں وہ اس سے دور ہے، اسے مل کیوں نہیں جاتی تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے۔ اس نے مخالف سے وہی سلاخ چھین کر اگریسولی اس کی آنکھ میں گھسا دی تھی۔ پھر وہ سلاخ لمحہ بلمحہ اس کے جسم میں کئی جگہ گھسی تھی۔ وہ مر بھی چکا تھا اور پھر بھی اسے مار رہا تھا۔ پانی میں خون شامل ہو کر بہہ رہا تھا۔ لوگوں پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ کئی وہاں سے بھاگ چکے تھے، کئی کو وومٹنگ شروع ہو چکی تھی اور کئی بے ہوش ہو چکے تھے۔ تبھی پانی میں ایک عکس نمایاں ہوا تھا جو ہاتھ باندھے اس کے سامنے آیا۔ آپ کو یہاں سے چلنا چاہیے اب، وہ سر جھکا کر بولا۔ اس مانسٹر نے سلاخ ایک طرف جھٹکے سے پھینکی اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس طرح وہاں سے نکل کر اپنی گاڑی تک آیا تھا کہ کوئی اس کا تعاقب نہیں کر سکتا تھا۔ گاڑی ہوا سے باتیں کر رہی تھی اور وہ اپنی کن پٹیاں مسلسل سے ہلا کر اسے نارمل، پولائٹ اور نرم آبدار میں خود کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جھٹکے سے گاڑی رائل پیلس کے ڈرائیو وے پر رکی تھی۔ اس وقت اس سے کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے تھی، نہیں تو وہ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ اسی لیے وہ تاریکی میں تیزی سے ہر جگہ کراس کرتا اپنے روم میں چلا آیا تھا۔ لاؤنج میں کھڑے اذلان نے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی تو بے بسی کی حالت میں اپنے لب کاٹے۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا اپنی کوئن کے لیے تڑپتا پھر رہا ہے۔ وہ جانتے تھے اس لڑکی کا ملنا اس کے لیے کتنا ضروری تھا۔ وہ کچھ سوچ کر اس کے پیچھے گئے۔ آبدار آ کر اوندھے منہ اپنے بیڈ پر گرا۔ تبھی وہاں اذلان چلے آئے۔ آپ؟ انہوں نے پکارا۔ پلیز ڈیڈ لیو می الون، وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹتا بولا۔ اذلان نے کمر سے اس کی شرٹ خون میں بھری دیکھی تو آ کر شرٹ اوپر کھسکائی۔ کمر کا کچھ گول گول حصہ پوری طرح جھلسا ہوا تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ مجھے جانے کیوں لگتا ہے آپ، وہ تمہیں جلد مل جائے گی۔ اذلان نے اسے دلاسا دیتے اس کے زخم پر وہ مرہم لگایا جو اس دنیا کا نہیں تھا۔ ریلی ڈیڈ؟ اور پھر میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا ایک ہی مرتبہ دبا دوں گا، وہ دانت پیس کر بولا تھا۔ اذلان کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اور مجھے لگا تم بولو گے، پھر میں اسی وقت اسے یہ لاکٹ پہنا کر اسے اپنی کوئن بنا کر سینے سے لگا لوں گا۔ اذلان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے سامنے ایک لاکٹ لہرایا۔ یہ کیا ہے ڈیڈ؟ اب اس نے بغور اس لاکٹ کو دیکھا تھا۔ یہ تمہاری ماں نے مجھے دیے تھے۔ یہ اوشیانا کے تخت نشینوں کی رائل لاکٹ ہیں۔ جیسے ہم انسانوں میں کچھ انسانی رسمیں ہوتی ہیں شادی کی، ویسے تم لوگوں میں اپنی دلہن کو یہ جادوئی طاقتوں کا مالک لاکٹ پہنا دیتے ہیں تو وہ پوری طرح ایک شادی شدہ جوڑا بن جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا میری بات؟ یہ میں نے عائش کو بھی دیا ہے، تم بھی رکھ لو، وہ ملے تو فوراً اسے پہنا دینا، وہ تمہاری بیوی بن جائے گی پوری طرح۔ اذلان نے مسکرا کر کہا۔ وہ ملے بھی تو ڈیڈ، کئی سال پہلے مجھے اشارہ دیا گیا تھا کہ وہ مجھے یہیں ملے گی، اسی دنیا میں، تو اب تک کیوں نہیں ملی؟ وہ بری طرح جھنجھلایا۔ اب پھر اس کے تیور جارحانہ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے اس اگریسو موڈ کو دنیا سے چھپا کر رکھتا تھا، نہیں تو ایک اوشن کنگ میں اتنی طاقت تو تھی کہ وہ یہ دنیا تہس نہس کر دیتا۔ کیا تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ وہ تمہارے آس پاس ہے آپ؟ اذلان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اسے ریلیکس رکھنے کی کوشش کی۔ آبدار کی نگاہوں کے سامنے ایک نقاب پوش چہرہ لہرایا۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا اس لڑکی میں، جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اس کے چھونے پر لگنے والا سپارک اسے اب تک یاد تھا، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات، اور جب بھی وہ میوزک ٹیچر کائلا اس کے آس پاس ہوتی تھی تب بھی اسے عجیب محسوس ہوتا تھا۔ یس ڈیڈ، ایک لڑکی، وہ کالج میں ہے اور جب سے کالج آئی ہے۔ پھر آبدار اذلان کو اس کے آنے سے لے کر اب تک کے واقعات بتاتا رہا۔ تمہیں نہیں لگتا آپ تمہیں اس لڑکی کے بارے میں اور جاننا چاہیے؟ یس ڈیڈ، ہوپ سو وہ کل یہاں آئے۔ وہ کچھ سوچ کر آنکھیں موند گیا۔ اذلان نے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر چلے گئے۔ انہیں یقین تھا کہ ان کے بیٹے کی مشکل جلد آسان ہو جائے گی۔ جانے کیوں؟ مایا وش نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے لینے سنجنا لوگ آ چکے تھے۔ گاڑی کے ہارن پر وہ ہوش میں آئی اور کائلا کی نگاہوں کی تنبیہ نظر انداز کرتی باہر نکل آئی۔ سنجنا اور رنجنا نے اسے دیکھ کر وش کیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی رائل پیلس کی جانب رواں دواں ہوئی۔ بہت ہی شاہانہ اور بڑی پارٹی کے ارینجمنٹس کیے گئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی اور ہی دنیا میں چلے آئے ہوں۔ عائش اور آبدار بالکل تیار، بے تحاشا ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہے تھے۔ دونوں ہی بلیک ڈنر سوٹ میں تھے اور پوری پارٹی کا مرکز نگاہ وہی بنے ہوئے تھے۔ عائش کو کسی کا انتظار تھا، آج اسے سبق جو سکھانا تھا۔ انتظار کی سولی پر تو آبدار بھی لٹکا ہوا تھا۔ سنجنا کی گاڑی رائل پیلس کے وسیع و عریض پورچ میں رکی تھی۔ مایاوش جھجکتی گاڑی سے نیچے اتری۔
وہ اندر کی جانب بڑھی مگر مایاوش رک گئی۔ سنو سنجنا، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ اندر۔ مگر سنجنا نے مڑ کر اسے گھورا۔ رنجنا تو اپنی فرینڈ کو دیکھ کر اس کے ساتھ جا چکی تھی۔ تمہیں میری قسم، مایاوش نے اسے چپ کروا دیا۔ وہ اندر آئی۔ اندر جشن کا سا سما تھا۔ کپلز میں ڈانس مقابلہ بھی ہو رہا تھا۔ ہر کوئی اپنا ٹیلنٹ دکھا رہا تھا۔ مگر کچھ ہی دیر بعد اسے مایاوش کا خیال ستانے لگا۔ تبھی ایک مرتبہ پھر سب چھوڑ چھاڑ کر اس کے سر پر سوار ہو گئی۔ مایاوش، یار چلو تو صحیح، ادھر بور ہو رہی ہو، اندر دیکھو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ گرینڈ بال پارٹی کی اب مین سیگمنٹ چل رہے ہیں، رنجنا بھی کنفرم کرنے والی ہے، چلو پلیز۔ سنجنا نے اس کی اکتاہٹ اور اداسی کو کوئی اور رنگ دیا۔ سنجنا پلیز، مجھے نہیں جانا کہیں بھی، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ مایاوش سلطان رائل پیلس کے پول کے پاس بیٹھی گلاس وال کے باہر وسیع اور اس سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ آج موسم بھی عجیب سا تھا، جیسے خود سے ہی بغاوت پر اتر آیا ہو۔ آسمان سرمئی بادلوں سے دلہن کے زیورات کی طرح سجا ہوا اترا رہا تھا۔ سرد ہوائیں سینٹوسا بیچ پر بنے ناریل کے درختوں سے اٹکلیاں کر رہی تھیں۔ پارٹی کی مین ارینجمنٹس اندر لاؤنج میں کی گئی تھیں، مگر چند منچلے اور کچھ کپلز باہر پول کے آس پاس اپنا اپنا گروپ بنائے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ مایاوش سخت کنفیوز اور عجیب محسوس کر رہی تھی، تبھی باہر آ کر پول کے قریب بیٹھ گئی۔ مگر اب سنجنا اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی، ایسے میں اسے ناچار اٹھنا ہی پڑا۔ سنجنا نے اس کا ہاتھ تھاما اور دھیمے قدموں سے چلتی اندر داخل ہوئی۔ اندر ہی ویٹرس ان کے سامنے آئی اور انہیں کولڈ ڈرنک سرو کی۔ دونوں نے بے حد نازک اور نفیس اپنا اپنا گلاس اٹھا لیا۔ آبدار جو بلیک 3 پیس میں بار کے پاس اسٹول پر بیٹھا گھونٹ گھونٹ انرجی ڈرنک پی رہا تھا، کچھ بہت غیر معمولی بے سکونی اور دل کے کانوں میں بجتی دھمک پر بے اختیار نگاہ لاؤنج کے بڑے گلاس ڈور تک اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ مکمل چھپی ہوئی نقاب میں جانے کون تھی، مگر اسے لگا جیسے وہ صدیوں سے اسے جانتا ہے۔ یہ جس کا منتظر تھا یہ وہی ہے، یا اوشن کنگ جس کا منتظر تھا وہ اب خود چل کر اس کے پاس آ پہنچی تھی۔ اسی کا تو انتظار تھا اسے جو اب پورا ہوا تھا۔ رائل بلو باربی فراک میں جالی دار اپر کمر تک آ رہا تھا۔ اپر کے نیچے چہرہ نیلے نقاب میں چھپا تھا۔ کمر تک جھولتے سیاہ بال آبشار کی طرح پوری کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ جالی دار اپر کے نیچے اس کے کندھوں سے ڈوریاں بندھے دودیا بازو چاندی کی طرح دمک رہے تھے۔ اس کی نگاہ ہٹ نہیں رہی تھی، اور یہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کسی سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود نازک گلاس چھناکے سے ٹوٹ کر ہاتھ میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ سے تیزی سے خون بہا اور ادھر اوشن کنگ نے حیرانی سے اپنا لہو لہان دایاں ہاتھ دیکھا تھا۔ ادھر مایاوش کنفیوز تھی، مسلسل خود پر اٹھتی محسوس ہوتی نگاہوں سے خائف و ہجوم سے ہٹ کر ایک جانب جانے لگی، جب بہت اچانک ہی وہ ایک ویٹرس سے ٹکرائی۔ گلاس چھناکے سے ٹوٹا۔ او سوری میم، پلیز آئی ایم سوری۔ ویٹرس اس کے ہاتھ سے بہتا خون اور اس کا خراب ڈریس دیکھ کر گھبرائی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں واش کر لیتی ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ ایک نرم خوبصورت اور مہربان سی آواز سنائی دی تو ویٹرس بھی طمانینت سے مسکرائی۔ چلے میم، میں آپ کو واش روم لے جاؤں۔ ویٹرس اس کے ساتھ اندرونی جانب آئی۔ وہ تیزی سے اپنا زخمی ہاتھ لیے اٹھا تھا اور ان دونوں کا تعاقب کیا۔ ویٹرس طویل راہداری سے گزر کر اسے ایک بڑے روم کے ڈور تک لائی۔ ویٹرس مایاوش کے پیچھے کھڑی تھی کہ تبھی پیچھے سے اوشن کنگ نے اس کا دماغ ہپنوٹائز کر کے اپنے بس میں کیا تھا۔ گرو فرام ہیئر، لیو اس الون۔ ویٹرس کو اپنے کان میں سرگوشی سنائی تھی۔ وچ کمانڈس مائی ماسٹر؟ ویٹرس نے اپنے دماغ میں جواب دیا اور انہی پیروں واپس لوٹ گئی۔ سنو، تم ساتھ چلو، کیونکہ مایاوش جو کہ اتنے شاندار کمرے کو دیکھ کر اس کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی، تبھی پیچھے مڑی ہی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کو نہ پا کر پہلے تو بڑی بڑی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، پھر وہ خوفزدہ ہوئی۔ مگر 10 قدم کے فاصلے پر واش روم تو تھا۔ جی کڑا کر کے آگے بڑھی۔ ابھی 2 قدم لیے تھے جب اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ وہ چونک کر جھٹکے سے پلٹی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا، مگر ایسا لگتا تھا کوئی ہے جو سانس لے رہا ہے یہاں یا وہاں موجود ہے۔ وہ سر جھٹک کر بغور واش روم کی جانب بڑھی۔ آبدار جو اسے غور سے دیکھ رہا تھا اس کے پیچھے 2 قدم کے فاصلے پر چلا۔ وہ واش روم کا ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اندر آیا۔ اب وہ سنک میں پہلے اپنا خون آلود نازک ہاتھ واش کر رہی تھی۔ تبھی اوشن کنگ نے کچھ آزمانے کو اپنے بائیں بازو پر پوری شدت سے چٹکی کاٹی۔ آئی! مایاوش بازو پکڑ کر دوہری ہوئی۔ بڑی جلد نیلا نشان اس کے دودیا بازو پر آیا تھا۔
جبکہ وہاں موجود وہ اب زیر لب گہرا مسکرایا۔ طمانینت بھرا گہرا سانس لیا تو وہ اپنی تکلیف بھول کر ہرنی کی طرح خوفزدہ آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے حد قریب سے آتی سانسوں کی زیرو بم سے پریشان ہوئی، اور اوشن کنگ کے دماغ میں جانے کیا شرارت آئی کہ اتنی ہی شدت سے اپنے ہی پہلو میں پھر سے چٹکی کاٹی۔ مایاوش پیٹ پکڑ کر دوہری ہوئی، منہ سے سسکی سی نکلی۔ اب جب اتنے برسوں بعد وہ سامنے آ ہی گئی تھی تو آج وہ حساب لیتے ہوئے خود اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ مایاوش جب دوہری ہوئی تو لڑکھڑا کر شاور کے نل سے آ ٹکرائی اور شاور آن ہو گیا۔ او نو! وہ بری طرح گھبرائی۔ ٹھنڈا ٹھار پانی اوپر گرا تو سبکی آ گئی۔ تبھی وہ خوف سے سرد پڑی تھی جب گرتے پانی کے شاور میں اسے پانی سے بنا ایک انسانی ہیولا نظر آیا۔ اس کے اوسان خطا ہوئے۔ اوشن کنگ اپنی کوئن کے منہ میں پاگل آگے بڑھا تھا۔ اسی پانی سے بنے ہاتھوں نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں بازو تھامے تھے۔ مایاوش کے منہ سے زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ مایاوش نے سہم کر ادھر ادھر دیکھا۔ کوئی اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوا تھا۔ تبھی اسے سنجنا کی آواز سنائی دی۔ مایاوش، وش ویئر آر یو؟ سنجنا، میں ادھر ہوں۔ مایاوش نے زوردار آواز میں اسے پکارا۔ ویٹریس نے سنجنا کو بتا دیا تھا کہ اس کی دوست کے کپڑوں پر ڈرنک گر گئی ہے اور وہ واش کرنے کہاں گئی ہے۔ راستہ بھی بتایا، تبھی وہ اس کے پیچھے یہاں تک چلی آئی تھی۔ وش، یہ کیا پاگل بھیگ کیوں رہی ہو؟ سنجنا نے اسے شاور کے نیچے جمے دیکھ اپنی جانب کھینچا۔ وہ بری طرح سہمی سی اس سے لپٹی تھی۔ سنجنا، یہاں کوئی تھا، کوئی ہے مم، میں نے ابھی دیکھا تھا، محسوس کیا تھا۔ جبکہ وہاں کھڑے ایک شخص کو یہ نظارہ ناگوار سا گزرا تھا۔ ایک تو وہ اپنی کوئن کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، اوپر سے اس کی کوئن اس کے علاوہ اب تو مخالف سمت سے بھی آتی ہوا کے گلے نہ لگے۔ یہ تو جیتی جاگتی انسان تھی۔ ریلیکس مایاوش، کوئی بھی تو نہیں ہے یہاں۔ وہاں کھڑا آبدار مایاوش کے نام پر بری طرح چونکا تھا۔ اف، اس کی ہونے والی کوئن کا نام مایاوش ہی تو تھا جسے وہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ تو یہ تبھی دیکھ چکا تھا جب اسے اپنی حقیقت معلوم ہوئی تھی کہ اس کی کوئن کا نام مایاوش ہوگا۔ وہ کتنی بڑی لاپرواہی کر چکا تھا۔ اگر اسے اس میں کشش محسوس ہو ہی رہی تھی تو سب سے پہلے اسے کالج سے اس کا نام پتہ کرنا چاہیے تھا۔ آبدار اب پھر مایاوش کی پشت کے بہت قریب آ کر کھڑا ہوا تھا۔ مایاوش کو پھر پچھلی گردن پر سانسوں کی تپش محسوس ہوئی تو وہ مزید سنجنا کے قریب ہوئی۔ نہیں، مجھے فیل ہوا کوئی ہے، اب بھی ہو رہا۔ مایاوش کے چہرے کی اوائیاں اڑی ہوئی تھی جبکہ کوئی گہرا مسکرایا تھا۔ سر تپا ایک مرتبہ پھر اس نازک بھیگی جان کو بغور ملاحظہ کیا۔ چہرہ دیکھے بغیر بھی وہ بے تحاشا پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا وجود روح سے اس کنگ کا تھا، دل میں کھنچ پڑ رہی تھی جو گستاخ ہوا جا رہا تھا، یوں اکسا رہا تھا جیسے ابھی اسے باہوں میں بھر لے۔ پیروں میں وہ چین اب بھی یوں ہی بندھی تھی لیکن اب وہ اطمینان سے کھڑا تھا، جانتا تھا اسے کیا کرنا ہے اور اس کی کوئن کو تکلیف پہنچانے والے کو ایسی موت دینی ہے جسے اس کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی اگر اس کی نسل بچی تو۔ چلو چلتے ہیں یہاں سے، ریلیکس ہو جاؤ مایاوش۔ سنجنا اسے وہاں لے کر نکلی اور باہر لان میں پول کے قریب چلی آئی۔ اسے بٹھایا، پانی پلایا۔ مایاوش کچھ ریلیکس ہوئی، جانے کیسے، مگر بھیرے کپڑے بھی بہت تیزی سے سوکھ چکے تھے۔ سنجنا، میں ٹھیک ہوں، تم اندر جا سکتی ہو۔ اندر سے تیز ترین میوزک کی آواز سنائی دی تو مایاوش نے نارمل انداز میں اسے کہا، حالانکہ اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ پھر دل میں خیال آیا، کیا پتہ وہ کائلہ کے چیلے ہیں۔ مسلسل اپنے وجود کی نگاہوں کی جھلسا دینے والی تپش محسوس کر رہی تھی۔ نہیں، میں اندر نہیں جاؤں گی، اندر وہ گورا کمینہ ہے۔ اس نے دانت پیس کر کہا۔ عقل والی حرکت پھر یاد آ گئی۔ ابھی بھی اس کی محبت میں کوئی شک نظر آتا ہے تمہیں سنجنا؟ افسوس کی بات ہے، کل اس نے اپنی جان پر کھیل کر تمہاری جان بچائی۔ مایاوش نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا۔ نہیں، وہ بات نہیں، اب تو میں بھی اسے اتنی ہی محبت کرتی ہوں جتنی وہ مجھ سے کرتا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ تو؟ مایاوش نے آئیبرو اچکائی۔ کسی نے یہ نظارہ اپنے دل میں اتارا؟ تو تمہیں نہیں پتا کل اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ سنجنا جھنجھلا کر کہا۔ اس کی وجہ سے تو میں اسے نگاہیں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اسے چھپتی پھر رہی تھی۔ کیا کیا؟ مایاوش پوچھ بیٹھی۔ ہی کسڈ می، سنجنا نے اطمینان سے کہا۔ اب مایاوش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واٹ، شادی کے بغیر ہی؟ سوال برجستہ تھا۔ سنجنا کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ مایاوش نے اس کی کمر میں ایک مکہ رسید کیا۔ آؤچ، اب میں یہ سب کچھ چلتا ہے کیوٹی پائے۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتی مسٹنڈیوں کی طرح بولی تو مایاوش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ شرم تو نہیں آتی؟
مایاوش سرخ ہوئی. او یو بلشنگ. تم تو جتنے پردوں میں بھی رہتی ہو ایسا لگتا ہے شادی کے بعد بھی بیچارے اپنے دلہے کو یہ گاؤن تک نہیں چھونے دو گی مایاوش. سنجنا نے بات کرتے کرتے چٹخارا بھرا. کوئی پاس کھڑا ان کی یہ باتیں خوب انجوائے کر رہا تھا جبکہ مایاوش نے اسے زوردار دھپ رسید کی. تمہاری یہ مار بھی یوں لگی مایاوش جیسے سنجنا نے پھول ماریا. وہ اپنا بازو سے ہلاتی بولی. اچھا چلو چلتے ہیں تمہارے گھر. میں نے تمہارا گھر دیکھنا ہے مایاوش. خاص کر میں نے تمہیں دیکھنا ہے. وہ مسکرا کر بولی مگر مایاوش کو یوں لگا جیسے جلتے توے پر ہاتھ آ گیا ہو. سنجنا کو کھینچ کر اپنے روبرو کھڑا کیا تھا. میری بات غور سے سنو سنجنا. کچھ بھی ہو جائے, کوئی کچھ بھی بولے, تم میرے ساتھ ہمارے گھر نہیں آؤ گی, سمجھی؟ اس نے غرا کر کہا تھا. آج اسے کسی کا ڈر نہیں تھا, کائلا کے چیلوں کا بھی نہیں. تبھی اس نے دھڑلے سے بے خوف ہو کر کہا تھا. قریب کھڑا آپ اس کی باتیں بغور سن رہا تھا اور آبزرو بھی کر رہا تھا. کیوں مایاوش, آخر کیوں؟ کیونکہ میں بول رہی ہوں اس لیے. نہیں, میں تمہاری دوست ہوں, مجھے تم سچی بتاؤ گی. سنجنا کا لہجہ ضدی تھا. وہ کائلا وہ اچھی عورت نہیں ہے. تم اگر ہمارے گھر آئی تو وہ تمہیں مار ڈالے گی. میں اس کی قید میں ہوں, اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا پاؤں گی. مایاوش کی آنکھوں میں بے بسی تھی. اور یقیناً اگر تم مجھے ساتھ نہ لے کر گئیں تو وہ تمہیں سزا دے گی. تمہارے جسم پر نشان ہوتے ہیں, میں نے ابھی واش روم میں دیکھا ہے نا مایاوش. ہاں, چاہے کچھ بھی ہو جائے, وہ چاہے مجھے کتنی بھی تکلیف پہنچائے, مگر میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی. مایاوش نے کہا. آبدار جو پول میں پانی میں تحلیل ہوا کھڑا تھا بہت تیز غیظ و غضب کے عالم میں مایاوش کی جانب دیکھا. کتنی آسانی سے وہ بول گئی تھی کہ اسے کوئی جتنی بھی مرضی تکلیف پہنچائے, یہ جانے بغیر کہ اس کی تکلیف سے کسی اور کو کتنی تکلیف ہوتی تھی. انہیں رنجنا بلانے آئی تھی. پارٹی اپنے اختتامی مراحل میں پہنچ چکی تھی. آب اور عائش نے کچھ دیر بعد کیک کاٹا تھا. دوپہر سے شام ڈھل چکی تھی. پھر شاندار دعوت خاص کا اہتمام کیا گیا تھا. پارٹی اختتام پذیر ہوئی تو مہمان رخصت ہونے لگے. جیک, رنجنا اور مایاوش بھی سب سے مل کر رخصت ہوئے. مایاوش نے سنجنا کو جیک اور رنجنا کے ساتھ رخصت کر دیا تھا. خود کیب کروا لی تھی. یہ جانے بغیر کہ وہ لہروں کا بے تاج بادشاہ اب اس کے پیچھے ہے, اس کے لیے پاگل, اب وہ ایک پل کے لیے بھی اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا. کچھ دنوں سے مہاویرا کے ساتھ بہت عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے تھے. کبھی یوں محسوس ہوتا کوئی اس کے پیچھے ہے, اس کا تعاقب کر رہا ہے. کبھی آئینے میں اپنے عکس کا لباس کوئی اور نظر آتا. کبھی پروں کی پڑپڑاہٹ سنائی دیتی. کبھی کوئی سایہ نظر آتا. اب وہ ڈری ڈری سہمی رہنے لگی تھی. اس نے خود پر بیتنے والی یہ صورتحال کسی کو نہ بتائی تھی. جانتی جو تھی سب اس کو لے کر کتنے حساس ہیں, اسے بالکل روم میں قید کر کے رکھ دیں گے. یہ بھی انہی عام راتوں میں سے ایک رات تھی جب وہ کسی بھیانک خواب کے زیر اثر پیاس کی شدت سے نیند سے بیدار ہوئی تھی. ویرا پسینے میں نہائی بیڈ سے اتر کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. کمرے میں ملگجا اندھیرا تھا. آئینے میں وہ اپنے عکس کے بجائے آج بھی ہمیشہ کی طرح ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھ رہی تھی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آئینے میں اس کے جسم پر اپنا میرون نائٹ گاؤن ہرگز نہیں تھا, بلکہ ہمیشہ کی طرح وہی ہرے رنگ کا شاہی لباس تھا. مگر آج ایک عجیب بات تھی. آئینے میں اس کے پاؤں, ہاتھ اور کمر پر زنجیریں لپٹی ہوئی تھیں. اس نے گھبرا کر سر جھکا کر جلدی سے اپنے پاؤں دیکھے. ادھر تو کچھ نہیں تھا. پھر آئینے میں دیکھا, ہنوز زنجیریں برقرار تھیں. وہ جھٹپٹائی اور اپنے پاؤں اور ہاتھ جھٹکے مگر بے سود. تبھی اس کی آنکھیں حیرت و خوف کی انتہا سے پھیل گئی تھیں کیونکہ آئینے میں اس کو اپنے پیچھے ایک ہیولا سا چلتا قریب آتا دکھائی دے رہا تھا. اس نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا, کوئی نہیں تھا. پھر مرر میں دیکھا, وہ ہیولا کافی قریب چلا آیا. نو, اسٹے اوے فرام می. مہاویرا چلائی اور وہاں سے بھاگ کر جمی ڈیڈ کے پاس جانے کا سوچا اور کوشش کی, مگر وہ اپنی جگہ سے ایک انچ بھی ہل نہیں سکی. تبھی وہ سایہ مرر میں اس کی پشت کے ٹھیک پیچھے آن ٹھہرا تھا. سر تا پا سیاہ لباس میں, ہڈے کے پیچھے دو انتہائی غسیلی سرخ لال انگارہ آنکھیں اسے بری طرح گھور رہی تھیں. مہاویرا خوف سے سفید پڑ چکی تھی کیونکہ اس بار حقیقت میں بھی اسے اپنی پچھلی گردن کسی کی پرحدت سانسوں سے سلگاہٹ محسوس ہو رہی تھی. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا, کوئی بھی تو نہیں تھا, مگر وہ سانسوں کی غسیلی سی زیرو بم ضرور اپنے کان کے بے حد قریب سنائی دے رہی تھی اور کان جھلستا محسوس ہو رہا تھا. تبھی مرر میں اس سائے نے اس کی کمر کے گرد گھیرا بہت تنگ کیا تھا
اور مہاویرا کو لگا حقیقت میں بھی اس کے پیٹ کے گرد ایک آگ سے لپٹ چکی ہے۔ نو، اسٹے اوے فرام می، ڈونٹ ٹچ می، انف از انف ناؤ، آئی ول کل یو باسٹرڈ۔ وہ بری طرح مچلتی اس سائے کی گرفت میں پھڑ پھڑ آئی، غصے کی شدید لہر تن بدن میں دوڑی تو بری طرح چلائی تھی، اور ویرا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کی کالی آنکھیں غصے کی انتہا سے سبز غسیلی آنکھوں میں بدل کر اب ان میں سے سبز شعلے سے نکل رہے ہیں، کیونکہ وہ تنگ آ چکی تھی اس سب سے، اپنے ساتھ ہونے والے ان پراسرار واقعات سے۔ یہ سایہ کیوں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا آخر؟ ایک بھاری استہزائیہ سا کہکا سنائی دیا تھا، نہیں، بالکل نہیں، تم کیا سمجھتی ہو ڈریگن پرنسس؟ بھیس بدل کر یہاں اس دنیا میں رہو گی تو تمہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن پہچان نہیں پائے گا؟ ہو نہیں سکتا ایسے، میں تو تمہیں وہاں لے جا کر ماروں گا جہاں کوئی سوچ بھی نہیں پائے گا۔ پرنس ویام نفرت سے دھاڑا تھا۔ پرنس کے ہاتھوں سے ایک بجلی کا کوندا سا تھا جو اس نے مہاویرا کے وجود میں منتقل کیا تھا، جس سے مہاویرا کو اس قدر اذیت ہوئی تھی کہ اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ اس نے مہاویرا کے وجود پر اپنا گھیرا اور تنگ کیا تھا۔ اب مہاویرا کو لگ رہا تھا وہ سانس بھی نہیں لے پائے گی، مر جائے گی۔ کون ڈریگن پرنسس؟ ہو دا ہیل یو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ؟ وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی تھی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے جن سے اس سائے کو ایک مرتبہ پھر تکلیف ہوئی، مگر اس نے بری طرح سر جھٹکا کہ اپنے انتقام سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹھیک بول رہا ہوں ڈریگن پرنسس، بڑے حساب نکلتے ہیں کنگ راج اور کوئن وشا کی جانب، جو میں اب تمہارے ذریعے برابر کروں گا، تمہیں ان سے چھین کے، تمہیں تڑپا تڑپا کے مار کر۔ پھر انہیں پتہ چلے گا جب اپنے آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ سایہ اسے جھنجھوڑ رہا تھا اور اس جکڑ میں اتنی اذیت تھی کہ وہ مہاویرا واقعی بہت تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے اذیت دے رہا تھا اور اب تو اس نے اپنا آپ ظاہر بھی کر دیا تھا۔ اپنی پراسرار طاقتوں کے ذریعے پرنس ویام جان بوجھ کر انتہائی بھیانک اور ڈراؤنی شکل میں ظاہر ہوا تھا اس کے سامنے کہ مہاویرا کی دہشت و خوف سے پورا وجود لرز اٹھا تھا۔ تبھی مہاویرا کے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ ایک مرتبہ جمی ڈیڈ نے اسے مبہم سا سمجھایا تھا کہ اگر کبھی تمہارے ساتھ غیر معمولی صورتحال پیدا ہو جائے تو تمہیں اپنا پورا زور لگا کر چلانا ہے۔ مہاویرا بغیر سوچے سمجھے اپنا پورا زور لگا کر چلائی تھی۔ اس کی چیخ سے فضا میں آنکھیں چندیا دینے والی سبز روشنی کا ایک جھماکہ سا ہوا تھا۔ پرنس ویام ایک جھٹکے سے اچھل کر دور جا گرا تھا۔ مہاویرا اندھا دھند روم کا دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ ڈیڈ، جمی ڈیڈ، سیو می، ہیلپ می، وہ حلق کے بل چلا رہی تھی، مگر بدقسمتی سے آج ہی جمی پرنس کی بزنس کی میٹنگ کے سلسلے میں اپنے آفس میں ہی تھا اور سیرا آج اپنی بہن کی جانب گئی تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی سیڑھیاں اتری اور پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے ہی تھا۔ اس براؤن سٹون پیلس سے باہر نکلنا تھا۔ وہ لاؤنج کا ڈور کھول کر باہر بھاگی تھی۔ باہر ٹھنڈی یخبستہ ہوائیں اس کے نرم گرم وجود سے ٹکرائیں تو جسم میں ایک پھریری سی دوڑ گئی، مگر ابھی تو بس اسے اپنی جان بچانی تھی۔ ننگے پاؤں وہ براؤن سٹون پیلس کے طویل و عریض ڈرائیو وے پر بھاگ رہی تھی۔ پرنس ویام اس کے پیچھے غصے سے پاگل ہوا کا جھونکا بنا چلا رہا تھا۔ مہاویرا جب سوئمنگ پول کے قریب پہنچی تو اچانک پاؤں لڑکھڑایا اور ایک جھماکے سے پول میں جا گری۔ پرنس ویام پول کے پاس ٹھٹک کر رکا تھا اور ہلکی برف جمے پانی میں اس کا وجود تیزی سے نیلے پڑتا دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ دھاڑا، اگر ڈریگن پرنسس کو کچھ ہو جاتا تو اس کے جینے کا کیا مقصد بچتا؟ اس کے انتقام کا کیا بنتا؟ پرنس ویام ہوا میں تحلیل ہوا تھا اور ایک اندیکھی طاقت مہاویرا کو پانی سے نکالتی چلی گئی۔ پول سے باہر لا کر پرنس ویام نے اسے فرش پر لٹایا اور اس کے نیلے پڑتے ہونٹ دیکھے۔ اگر ڈریگن پرنسس کو کنگ راج اور کوئن وشا سے چرانے کا کوئی وقت تھا تو یہی تھا، جس میں وہ لوگ بلیک مرر میں اسے یقیناً نیم مردہ حالت میں دیکھ رہے ہوں گے، پھر یہ سوچ کر بے تحاشا تڑپیں گے کہ ان کی لاڈلی پرنسس زندہ بھی ہے کہ مر گئی۔ یہ سوچتے ہی وہ بلیک مررز میں سے خود کو ظاہر کرواتا اسے بازو میں اٹھا کر اڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے اوجھل ہو گیا۔ پارٹی جب اپنے عروج پر تھی تو روزیلا، جسے اس گھر میں ہی پناہ دی گئی تھی، گولڈن امتزاج کی پیروں تک کی باربی فراک زیب تن کیے وہ پارٹی میں شامل ہوئی تھی۔ یہ لباس اسے مسکان بیگم نے دیا تھا۔ کالج کے اکثر لڑکوں کی نگاہ اس نازک اندام بے تحاشا حسین لڑکی پر آ ٹھہری تھی جس سے وہ سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ وہ اپنے ہٹ میں تھی جب تاشا کے بھیجے گئے پہرے داروں نے عائش اور آبدار کا اس کی ماسی کے بیٹوں کا پتہ لگا کر اسے یہاں بھیجا تھا، اور اب وہ آج اس پارٹی میں موجود تھی، مگر اپنے کزن برادرز میں سے ایک اس پر بہت مہربان تھا، لیکن ایک تو پوری پارٹی میں جس انداز سے اسے گھورتا رہا تھا اس کا ماتھا پسینے سے تر ہوتا رہا۔
اور گلے میں گوٹھلی سے ابھر کر معدوم ہو جاتی۔ کافی دیر ہو چکی تھی اسے یہاں، تبھی وہ پارٹی ادھوری چھوڑ کر واپس اپنے روم میں چلی آئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کی ڈوز کا ٹائم تھا، روز دن کے ایک مخصوص حصے میں اسے وہ جادوئی موتی لینا ہی پڑتا تھا۔ وہ اپنے اس روگ کو سنبھال نہیں پا رہی تھی، سخت مشکل اور تکلیف میں تھی۔ اس کی ظالم ماں نے کتنا ظلم کیا تھا اس پر، ابھی نئی اپنے اصل سے الگ ہوئی تھی، ابھی انسانی روح کی عادی نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو پورا جسم لرز رہا تھا، ہاتھ کپا رہے تھے۔ جلدی سے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالا لاکٹ ڈھونڈنے کے لیے، مگر اتھل پتھل ہوتی سانس کے ساتھ آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئی تھیں کہ لاکٹ گلے میں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ گھبرائی تھی اور لرزتا وجود لیے لاکٹ ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے تھے۔ اب تو پانی کے بغیر سانس بھی اکھڑ چلی تھی، دم گھٹ رہا تھا۔ تبھی اپنی سائڈ زپ کھولتی فراک نیچے سلیو لیس ٹی شرٹ کے اوپر سے اتار کر دور اچھالی تھی۔ بڑی مشکل سے اپنے جسم پر کنٹرول کر رکھا تھا کہ اس کے پیر اس کی جلپری والی پونچھ میں نہ بدل جائیں۔ وہ لمبے سانس بھرتی لاکٹ ڈھونڈ رہی تھی۔ عائش جو دروازے پر کھڑا اس کا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، بے اختیار ہاتھ میں پکڑا لاکٹ مٹھی میں دبایا۔ وہ لاکٹ کھول کر دیکھ چکا تھا، اس میں رکھے موتی اور ان کی حقیقت بھی اچھے سے جان چکا تھا۔ جب زندگی کی کوئی بھی سبیل نظر نہ آئی تو روزیلا پانی کی تلاش میں کمرے کا پچھلا دروازہ کھول کر باہر بھاگی تھی۔ جانتی تھی عائش اور آبدار کی وجہ سے رائل پیلس میں جگہ جگہ بڑے 10 فٹ گہرے پول بنائے گئے ہیں۔ رائل پیلس کی پچھلی جانب حد نظر لان کے بیچوں بیچ وہ بڑا سا پول تھا۔ وہ لڑکھڑاتے تیز قدموں سے بری طرح کھانستی باہر کی جانب لپکی تھی۔ عائشہ اس کے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ اس کے قدم ٹھٹک کر رکے تھے جب دیکھا کہ وہ تیز قدموں سے چلتی پول میں چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ ذرا سا آگے ہوا تو دیکھا وہ پول کی گہرائی کی سطح پر لیٹی لمبے سانس بھر رہی تھی۔ انسانی پیر بھی غائب تھے۔ ایک حسین و جمیل سنہرے جسم والی نازک سی جل پری نچلی سطح پر لیٹی لمبے سانس بھر رہی تھی۔ عائش پانی میں کودا تھا۔ روزیلا چونکی تھی، مگر اس اپنے ظالم سے کزن کو اپنی جانب آتا دیکھ اسے اپنی سنگین غلطیوں کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے اس کی جانب آیا۔ وہ اوپری سطح کی جانب تیری، مگر اس کا ہاتھ عائش کی سخت گرفت میں پھنسا تھا۔ عائش نے اسے نیچے کھینچا اور فولادی ہاتھ سے گردن دبوچ کر اسے پول کی دیوار سے لگایا تھا۔ روزیلا گردن چھڑانے کو بری طرح جھٹپٹائی۔ ایک ہی بار پوچھوں گا، سچ بتانا، نہیں تو گردن کی ہڈیاں چٹکا دوں گا۔ اب بولو، کون ہو تم؟ عائش نے سختی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا وہ پانی میں اب بولے گا تو سامنے والی کو اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ کوئی نہیں، گھٹی آواز میں جواب آیا۔ عائش نے دباؤ بڑھایا۔ وہ کسی مچھلی کی طرح تڑپی۔ چھوڑو مجھے، میں مر جاؤں گی۔ میرے سوال کا جواب نہیں دو گی تو سچ مچ مرو گی، آئی سویئر۔ عائش نے اس کا سر دیوار سے پٹکا۔ وہ تو پہلے ہی اکھڑی سانس لیے پانی میں اتری تھی، اوپر سے اس ظالم بے رحم شخص نے نازک سی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تبھی وہ ہوش کھو بیٹھی تھی۔ پانی بھی جسم میں ڈھلک سا گیا۔ ہے یو، ڈونٹ یو ڈیئر۔ عائش چلایا اور اسے لے کر نیچے سطح پر بیٹھا۔ ہے یو، اٹھو۔ اس نے نرمی سے اس کے گال تھپتھپائے۔ نگاہیں بار بھٹک سی رہی تھیں۔ بہت عجیب و غریب احساسات تھے اس وقت عائش کے۔ اپنی پوری زندگی میں اب جب اپنی ہم جنس اپنی نسل کا وجود نظر آیا، وہ بھی صنف نازک، تو عجیب ہی احساسات تھے۔ پانی میں گھٹنوں کے بل بیٹھا سانس لے رہا تھا، بول رہا تھا تو اپنی حقیقت سے کیسے منہ موڑ سکتا تھا؟ تبھی دل میں تجسس انگڑائیاں لے کر بیدار ہوا تھا کہ یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، جہاں سے آئی تھی وہ کیسی جگہ تھی، کون تھا وہاں، اور کیا کوئی اپنا بھی ہوگا وہاں اس کا؟ عائش نے مٹھی میں بند لاکٹ کھول کر اس میں سے ایک موتی نکال کر اس کے نازک ہونٹوں کے درمیان رکھا تھا۔ گلاب کی پنکھڑیوں سے نازک لبوں کے پیچ و خم ایسے تھے کہ اسے بے اختیار نگاہیں چرانی پڑی تھیں۔ یہ کنٹرول کرنے کا عمل کم از کم عائش کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ کر رہا تھا، جانے کیوں؟ اس کے پاؤں ظاہر ہوئے تو عائش نے اسے بازو میں بھرا اور لے کر اوپری سطح پر آیا۔ وہ اسے لیے پول سے باہر آیا۔ نگاہ بار بھٹک کر بند آنکھوں کی گھنیری مڑی پلکوں پر ٹھہر گئی تھی۔ کون ہوگی یہ اور کہاں سے آئی؟ آپ کو بتاؤں؟ نہیں، وہ پہلے ہی اپنی تکلیفوں میں الجھا رہتا، میں خود ہی نپٹوں گا۔ ایک مرتبہ ہوش آئے، محترمہ کو پھر ہوش ٹھکانے لگاؤں گا۔ وہ دل میں خود سے ہی مخاطب تھا۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر نرمی سے لٹایا۔ وہ اب بھی اسے سر تپا بغور دیکھے جا رہا تھا۔ جھک کر اس کا لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور مٹھی بند کر دی۔
اگر کسی برے مقصد کے تحت یہاں آئی ہو تو آئی سویر میں تمہاری اس نازک چھوٹی سی جان کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، ادھیڑ کر رکھ دوں گا تمہیں۔ وہ اس پر جھکا، دانت پیس کر بولتا، اپنی بدلتی سوچ اور بدلتے احساسات سے سخت خائف ہو کر بری طرح جھنجھلایا تھا۔ تبھی پیر پٹکتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ راج ماہی بھی آپ کی طرح تڑپتا پھر رہا تھا۔ بلیک میررز میں سے جو نظارہ اس نے دیکھا تھا وہ ناقابل قبول تھا۔ اس کی ننھی سی پرنسس کو وہ سیاہ نقاب پوش اٹھا کر لے گیا تھا۔ کیوں اور کس لیے یہ نہیں جانتا تھا، مگر اتنا تو ضرور معلوم تھا کہ وہ بلیک ویٹ یا سامر نہیں تھے۔ اگر ہوتے تو اسے معلوم پڑ جاتا۔ وشا سے چھپتا چھپاتا وہ اپنے طور معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر اسے بتائے بغیر زمین پر آنا پڑا۔ وشا کو بتا دیتا تو اس نے ہزار طرح کے سوالات پوچھنے تھے، اور اگر ویرا کا پتہ چل جاتا تو اب کی بار راج کو معلوم تھا وہ بات یہ بالکل برداشت نہیں کر پائے گی۔ تبھی ہول اٹھ رہے تھے۔ زمین پر آیا تو جمی ہر طرح سے اس کا پتہ لگانے کی کوشش کر کے ناکام ہو چکا تھا، جبکہ سیرا پر رو رو کر اب غشی طاری ہو رہی تھی۔ راج نے بھی آ کر اسے ڈھونڈنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ ویرا کی آنکھ کھلی تھی، ذہن پر تاریکی سی چھائی تھی، مگر آنکھ کھلتے ہی محسوس ہوا جیسے وہ بہت نرم گرم بستر میں لیٹی ہے۔ سکھ کا لمبا سا سانس کھینچا کہ اپنے کمرے میں ہی ہے، مگر جب وہ سب کچھ یاد آتا چلا گیا جو اس پر بیت گیا تھا، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جہاں وہ لیٹی تھی تھا تو بستر ہی، مگر یہ کمرہ انتہائی بھیانک قسم کا تھا، سیاہ اندھیرے میں ڈوبا، اور اسے اندھیرے سے بہت خوف آتا تھا۔ ذرا سا غور کیا تو معلوم ہوا کہ کمرے میں کوئی کھڑکی دروازہ نہیں ہے، بس کمرے کے ایک کونے پر سے سیڑھیاں نیچے اوپر کی جانب جا رہی ہیں۔ مطلب یہ کمرہ بیسمنٹ تھا۔ وہ بری طرح ڈر کر سہمی تھی۔ کوئی ہے؟ مجھے باہر نکالو یہاں سے۔ ڈیڈ، مما، کوئی تو بچا لو پلیز، وہ روتی ہوئی چلائے گئی۔ تبھی چھت پہ سے دروازہ کھلا تھا۔ وہ پھر سہمی تھی۔ دو خوبصورت لڑکیاں نیچے اتری تھیں، مگر سیڑھیاں اتر کر نہیں، اڑ کر۔ وہ حیران ہو کر مزید خوف زدہ ہوئی تھی۔ پرنسس خاموش ہو جائیں، کنگ کو یہ شور شرابہ پسند نہیں ہے، یہ لیں آپ کا کھانا۔ ارے بھاڑ میں گیا تمہارا کنگ اور یہ کھانا، کون ہو تم لوگ؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ جاننے دو مجھے، نہیں تو ایسا پولیس کیس بناؤں گی کہ ساری زندگی جیل میں سڑو گے تم لوگ۔ مہاویرا غرائی تھی، جبکہ وہ دونوں نرمی سے مسکرا دی تھیں۔ پرنسس کھانا کھا لیں۔ ایک نے بیڈ پر کھانا رکھا۔ میں صرف اپنی جمی اور راج ڈیڈ کی پرنسس ہوں، خبردار مجھے پرنسس کہا۔ یہ کہتے مہاویرا نے کھانے کی ٹرے دیوار پر پھینک کر ماری تھی۔ پرنسس نکالو مجھے یہاں سے، مہاویرا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ پرنسس، وہ اب پھر پورا زور لگا کر چلائی تھی۔ سبز روشنی کا جھماکا ہوا، وہ پریاں اچھل کر دور جا کر گریں، ان کے پر اچھے خاصے جل چکے تھے۔ وہ اب پھر پورا زور لگا کر چلائی تھی۔ سبز روشنی کا جھماکا ہوا، وہ پریاں اچھل کر دور جا کر گریں، ان کے پر اچھے خاصے جل چکے تھے۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی گئیں۔ پھر مہاویرا نے وہاں آنے والی ہر خدمت گار پری کا یہی حال کیا تھا، یہ جانے بغیر کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی شامت بلا رہی ہے۔ کیب گھنی جھاڑیوں درختوں کو پار کرتی لائٹ ہاؤس کے قریب ویرانے میں چلی جا رہی تھی۔ یہ ایسا بھیانک اور خوفناک علاقہ تھا، یہاں تو کوئی دن میں آنا پسند نہ کرے، اور یہ نقاب پوش لڑکی اسے یہ ایڈریس بتا کر اب بھی کتنے اطمینان سے بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ ڈرائیور کو جھرجھری سی آئی، آنکھوں ہاتھوں سے جس قدر حسین لگ رہی تھی۔ ارے یہ بھی کوئی چڑیل تو نہیں؟ وہ بری طرح گھبرایا۔ سونے پہ سہاگا وہ جانتا تھا ان کی گاڑی کا تعاقب کیا جا رہا تھا، تبھی اس نے سپیڈ بڑھائی۔ سامنے ہی ہٹ نظر آیا، مگر اس نے گاڑی بہت دوری کھڑی کر دی۔ میڈم اتر جائیں، اس نے بولا تو وہ جو اپنے ہی خیالوں میں گم تھی کہ اب جانے اس کا کیا حشر ہونے والا تھا، گاڑی سے اتر کر پیسے ادا کیے۔ ڈرائیور گاڑی گھما کر منٹوں میں اس پراسرار جگہ سے رفو چکر ہوا تھا۔ وہ پیدل ہٹ کی جانب جانے لگی، پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی۔ آبدار بھی گاڑی سے اتر کر پیدل ہی اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ کون ہے؟ مایاوش پیچھے مڑی تھی۔ ایک سیاہ لباس میں سیاہ نقاب پوش اطمینان سے کھڑا اسے ملگجے اندھیرے میں نہار رہا تھا۔ صرف چاند کی چاندنی ہر سو پھیلی تھی۔ کون ہیں آپ؟ وہ ایک قدم پیچھے ہوئی بولی۔ آپ کے ہی وجود کا حصہ ہوں کوئین۔ وہ بولا تو اس کا لہجہ اور وہ نیلی آنکھیں مایاوش کو یاد آیا کالج میں اسٹاف روم میں اس نقاب پوش سے ملتی جلتی تھیں۔ مطلب وہ یہی تھا، اور اب اس کے پیچھے یہاں تک کہاں پہنچا تھا؟ مایاوش مڑ کر تیزی سے ہٹ کی جانب بھاگی تھی۔ پیچھے وہ مسکرایا اور اس کے پیچھے آیا۔ مایاوش ہٹ کے اندر داخل ہوئی، ڈور لاک کر چکی تھی۔ وہ سامنے ہی اس کے انتظار میں راکنگ چیئر پر بیٹھی جھول رہی تھی۔ پورا فرش، اس کا منہ اور کپڑے خون آلود تھے۔
مایاوش نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے کائلا کو دیکھا جو پھر طاقتور دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً وہ کسی اور کے ذریعے اپنا کام پورا کر چکی تھی، تبھی اب اطمینان سے بیٹھی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو مایاوش؟ تم کیا سمجھتی ہو تم سنجنا کو بچا لو گی تو کوئی اور میرے ہاتھ نہیں لگے گی؟ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ مکرو کہہ کے لگانے لگی۔ دے چکی ہوں میں بلی، اور یہ گوشت اور خون پی کر پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور بن چکی ہوں، اور اب میری نافرمانی کرنے کی تو ایسی سزا دوں گی تمہیں کہ تم مرو گی تو نہیں مگر زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ کائلا نے یہ بولا تو مایاوش بوکھلا کر خوفزدہ سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ دروازہ کھولا مگر کائلا نے فضا میں ہاتھ بلند کیا۔ ایک آگ کا گولا سا تھا جو بن چکا تھا۔ مکرو کہکے لگاتے وہ گولا اس نے مایاوش کی جانب پھینکا تھا جو کہ اس کی کمر پر بجا دیا۔ مایاوش کی دلخراش چیخیں فضا میں بلند ہوئیں اور وہ اوندھے منہ اپنے کمرے کے بیچ فرش پر ڈہ گئی۔ کائلا نے ایک حقارت آمیز نگاہ اس پر ڈالی اور دروازہ لاک کرتی اسے یوں ہی زخموں سے چور بند کر کے اپنے کمرے میں اطمینان سے چلی گئی۔ وہ جو باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا تھا اس ہٹ کی حدود میں آتے جیسے اس کی تمام پاورز جا چکی تھیں۔ نہ وہ پانی میں تحلیل ہو پا رہا تھا، ہاں بس اتنا تھا کہ جیسے اس کی پاورز کام نہیں کر رہی تھیں، وہ بھی نہ کسی کو دکھائی دے رہا تھا نہ محسوس ہو رہا تھا۔ آبدار غصے سے پاگل ہوا، مگر پھر اسے اپنی کوئن کی چیخ سنائی دی اور آبدار کو اپنی پشت پر ایسی تکلیف ہوئی کہ اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گرا تھا، آنکھیں اور مٹھیاں پورے زور سے بھینچے، لب کاٹتے وہ یہ درد برداشت کر رہا تھا۔ پھر اس نازک جان کا خیال آتے ہی وہ تڑپ اٹھا، لڑکھڑاتے قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اندر جانے کا رستہ ڈھونڈنے لگا۔ آخر جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک رستہ نظر آ ہی گیا۔ وہ جھاڑیاں پیچھے کرتا اندر داخل ہوا تھا۔ ایک چھوٹی سی روشنی اسے رستہ دکھا رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو وہ ایک ہمنگ برڈ تھی جو اندھیرے میں دمک رہی تھی، اور اس کے آگے آگے اڑتی اسے رستہ دکھاتی وشا کے روم تک گئی اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی کوئن کے بغیر وہ ادھورا ہے، اس کی پاورز ادھوری ہیں، اور یہاں اس قدر پراسرار کالی طاقتیں تھیں، اس قدر منفی اثرات تھے کہ وہ مقابلہ نہیں کر پایا تھا۔ کچھ کمر ابھی بھی بری طرح جل رہی تھی جس کا مطلب تھا وہ بھی بے تحاشا تکلیف میں ہوگی۔ ابھی وہ دونوں یہ کب جانتے تھے کہ وہ دونوں ایک ہوں گے، ایک دوسرے سے جڑیں گے، ایک دوسرے سے پختہ بندھن میں بندھیں گے تو ان کی جوڑی مکمل ہوگی، ان کی پاورز مکمل ہوں گی۔ اسے اندر آتے دیر ہو چکی تھی۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا تو عجیب سے کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا، روشنی نہ ہونے کے برابر تھی، اور اس کی زندگی، اس کے جینے کی وجہ نڈھال نیم جان غنودگی کے عالم میں فرش پر اوندھے منہ بے حال پڑی تھی۔ پیچھے کمر سے فراک لہو لہان تھی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا۔ کوئن وش؟ آپ نے نرمی سے کمر سے بال پیچھے ہٹاتے اسے پکارا۔ بال بھی خون سے آلود ہو چکے تھے۔ آبدار نے بے دردی سے اپنے لب کچلے، کمر میں ہاتھ ڈال کر نرمی سے کسی گڑیا کی طرح اسے باہوں میں بھرا اور بیڈ پر اوندے منہ ہی لٹا دیا۔ مایاوش کو اپنے وجود پر کسی کا نرم گرم لمس محسوس ہوا تو نیم بے ہوشی میں اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر کھول نہ پائی۔ آبدار اس کے قریبی نیم دراز اب اس کے کندھے تھام کر اس کے بالوں میں منہ دیا تھا۔ آئی ایم سوری کوئن، میں آپ کو اس تکلیف سے نہیں بچا پایا، مگر میری جان اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے روح سے تو جڑا ہوں، آج رسم و رواجوں اور اس کائنات کے قانون کے مطابق خود کو آپ سے دل و جان سے جوڑتا ہوں۔ یہ بول کر آبدار نے مٹھی میں تھاما لاکٹ مایاوش کے گلے میں پہنایا تھا۔ دونوں کے سینوں پر ان کے ٹیٹو جگمگائے تھے۔ پل بھر کو روشنی کا جھماکا سا ہوا تھا اور پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ ان کے ٹیٹو میں بھی کچھ تبدیلی آئی تھی۔ آبدار اس کے بہت قریب تھا اور اب زخم دیکھنا چاہتا تھا تاکہ اپنی زندگی کے درد کی دوا کر سکے، اس کے زخموں پر مرہم لگا سکے۔ تبھی وہ بلا جھجک اس کی فراک کی زپ کھولتا چلا گیا۔ نیم بے ہوشی میں مایاوش کو کمر پر سرسراتا لمس اور زپ کھلتی محسوس ہوئی۔ اسے لگا کائلا کی کوئی چیلی ہے جو زخم دے کر اب مرہم لگانے چلی آئی ہے، تو اسے اب اس مرہم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی وہ بری طرح مچلی تھی۔ دور دور رہو مجھ سے۔ اس کے مچلنے پر آبدار نے اس کے دونوں بازوں پر گرفت مضبوط ترین بنائی۔ وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ ذرا سی سخت گرفت میں تمام مزاحمت دم توڑ گئی اور وہ بند آنکھوں سے سسکیوں سے رونے لگی۔ تکلیف بھی تو ناقابل برداشت تھی۔ آبدار نے اس کی زخمی کمر دیکھی تب بہت بے اختیار ہو کر آپ نے اس کے زخم پر پورے حق سے اپنے نیموا لب رکھے۔ حیرت انگیز طور پر جہاں آبدار نے اپنے لبوں کا لمس چھوڑا تھا وہاں سے زخم منہدم ہو چکا تھا۔ اب آبدار نے جا بجا اپنے لبوں کا مہکتا لمس چھوڑا تھا۔ نرمی سے اسٹیپ کی ہک بھی کھول دی۔ ایک سکون کا احساس تھا جو رگ و جاں میں اتر رہا تھا۔
ادھر مایاوش کو تکلیف میں کمی کا احساس ہوا تھا تو وہ اب نیم بے ہوشی سے گہری پرسکون نیند میں جا چکی تھی۔ آبدار نے دیکھا زخم کے نشان تک مٹ چکے تھے مگر وہ اب بھی گستاخیاں کیے جا رہا تھا، ان نرماہٹوں کو اپنی روح میں اتار رہا تھا جیسے صدیوں سے پیاسا ہو۔ کیا یہ بات معمولی تھی کہ اس پوری کائنات میں وہ صرف اس کے لیے تھی یا وہ خود اس کے لیے تھا؟ کتنا انتظار کیا تھا اس کے ملنے کا، اب مل گئی تھی تو وہ چاہتا تھا ایک پل کے لیے بھی وہ اسے خود سے دور نہ کرے، ایک بھی خروچ نہ آنے دے اسے، بس یوں ہی سدا باہوں میں بھر کر رکھے۔ میں آپ کا چہرہ ابھی نہیں دیکھوں گا کوئین، آپ کے ہوش و حواس میں یہ کام کرنا ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کیے مدہوش سا ہوا۔ وہ تمام رات اسے باہوں میں بھرے، اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں منہ دیے پرسکون سا ہو کر لیٹا رہا تھا۔ صبح روشنی پھیلنے سے پہلے وہ کچھ سوچ کر اٹھا تھا اور پھر میں ایک مرتبہ جھک کر چاندی کی طرح دمکتی کمر پر اپنے تشنا لب رکھے اور بڑی مشکل سے وہاں سے نکلا۔ صبح مایاوش کی آنکھ کھلی تھی، سب یاد آتا گیا، رات کی وہ تکلیف، کائلہ کا ظلم، سب یاد آتا گیا۔ جھٹکے سے اٹھی، اف، سسکی سی بھر کر اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فراک کھسکنے سے روکی۔ بکھرا سا لباس تھا، زپ کھلی تھی اور حیرت کا نام اور تکلیف کا نام و نشان ہی تھا۔ وہ حیرت میں ڈوبی اٹھ کر آئینے تک آئی اور سینے پر کراس بنا کر بازو رکھتے ہوئے پیچھے مڑ کر اپنی کمر دیکھی۔ زخم کا نشان تک نہیں تھا، بس فراک خون آلود تھی۔ آنکھیں بند کر کے چوٹ لگنے کے بعد کا مرحلہ یاد کرنا چاہا، ذہن پہ زور دیا۔ ہاں، کوئی موجود تھا یہاں، وہ تو فرش پر گری تھی، بیڈ پر کیسے آئی اور زخم کیسے آرام آیا؟ یاد آیا، رات بند آنکھوں سے محسوس کیا تھا جسے کوئی مرہم لگا رہا تھا زخموں پر۔ وہ کسی چیز کا روئی سے بھی زیادہ نرم لمس تھا جس نے اسے رگوں میں تک راحت پہنچائی تھی۔ کائلہ سے پوچھوں؟ بے وقوف سوچ بھی کیسے سکتی ہو مایاوش کہ وہ خبیث چڑیل درد دے کر دوا کرے گی؟ تو کون تھا رات پھر اس کے پاس؟ ہاں، وہ نقاب پوش اس کا پیچھا کر رہا تھا، کہیں وہ تو نہیں؟ نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ مگر وہ پراسرار طاقتوں کا مالک دکھائی دیتا تھا، اس دن کالج میں بھی اس نے کائلہ کے چلے کو مار ڈالا تھا۔ آخر کون تھا وہ؟